جوش آتا تھا تو پھر کام کرنا شروع کرتے تھے، پھر کشی آتی تھی، پھر وہ تو جو وہاں تھے ان کو بڑا ترس ہے، حضرت کیوں اتنی تکلیف اٹھائے؟ آپ کو تکلیف ہے، آرام کیجیے، آرام فرمائیے۔ جو فرمایا یاد رکھو، فرمایا وہ لمحات زندگی کس کام کے، وہ لمحات زندگی کس کام کے جو کسی کے کام نہ آئے، وہ لمحات زندگی کس کام کے، اس زندگی کا کوئی مطلب نہیں۔ پیدا کیا انسان کو درد دل کے واسطے، ورنہ کیا کم تھے اطاعت کے لیے کرو گے؟ فرشتے تھے اطاعت کے لیے؟ کیوں آدم کو پیدا کیا؟ کیوں اکرم الخلائق بنایا؟ فرشتے نہیں تھے؟ کیا معصیت کرتے ہیں، گناہ کرتے ہیں؟ کیا کبھی ذکر سے ذہول ہوتا ہے؟ کبھی عبادات اور طاعات سے فرشتے چوکتے ہیں، تھکتے ہیں؟ تو انسان کو پیدا کیوں کیا؟ درد دل کے واسطے پیدا کیا۔ بجز خدمت خلق طریقت نیست، یاد رکھو شیطان نے ایسا دھوکہ دیا ہے، ایسا دھوکہ دیا ہے، شیطان نے بالکل ورگلایا۔ اپنے ضمیر کو جھنجھوڑ دو۔ حیوانوں کی طرح کب تک زندگی رہے گی؟ حیوانوں کی طرح کب تک رہو گے؟ انسان کب بنو گے؟ اسلام کا اگر کوئی مطلب ہے، ان ون سینٹینس، ایک جملے میں، اسلام کیا چاہتا ہے؟ اسلام کیا چاہتا ہے؟ اسلام یہ چاہتا ہے کہ انسان تو انسان بن، بس یہ ہے اسلام کا پیغام۔ اللہ نے تجھے انسان بنایا تو انسان بن، انسانیت کے درجے پر اپنے آپ کو فائز کر، وہ کردار اپنے اندر پیدا کر، حیوانیت سے اوپر آ جا۔ تمہارے اندر حیوانیت کی خسیس خصلتیں ہیں، ان کو نکال دو، انسانیت کے درجے پر آ جاؤ۔ انسان کس کو کہتے ہیں؟ کوئی چیز تو تھی جو فرشتوں کو کہا اس کو سجدہ کرو، اس آدم میں کوئی چیز تو تھی، فرشتوں کو کہا اس کو سجدہ کرو، ایسے ہی نہیں کہا۔ خدا نہیں ہے آدم، آدم خدا نہیں ہے۔ اور یہ ڈیوالزم جو ہے یہ بڑے بڑے فلسفیوں کو حل نہیں ہوا۔ بندے اور خدا کا ریلیشن، یہ بڑے بڑے جو بہت بڑے فلاسفر، جو ویسٹ کے بڑے فلاسفرز ہیں، ان کو حل نہیں ہوا۔ ایک بار جب ایک طالب علم فلاسفہ سے بات ہو رہی تھی تو بڑے بڑے کو کوٹ کر رہی تھی، فلاں نے یہ کہا، فلاں نے یہ کہا، فلاں نے یہ کہا، لیکن اس کا کہیں کریکٹس، کوئی کنکلوژن، کوئی نچوڑ نہیں آ رہا تھا۔ تو میں نے کہا، علامہ اقبال علیہ رحمہ نے جو کہا ہے، آدم آدم مت کہو، آدم خدا نہیں، لیکن خدا کے نور سے آدم جدا نہیں۔ حیران کہا یہ سارے جو فلسفیوں نے کتابیں لکھی ہے، یہ اس کا خلاصہ ہے، یہ اس کا خلاصہ ہے۔ تو وہ آدمیت اپنے اندر پیدا کرنا، وہ آدمیت اپنے اندر پیدا کرنا، یہ دین ہے، یہ دین ہے۔ اگر یہ سیکھا یہاں سے تو سیکھا کچھ، ورنہ کچھ نہیں سیکھا۔ جہنم جو ہے یاد رکھو، سنا ہوگا، بار بار سنا ہوگا، اور یہ تکرار کرنا، یہ سبق کو یاد دلانا ہے۔ جہنم جو ہے دن میں، دن رات میں 70 بار ایک گھاٹی سے پناہ مانگتا ہے۔ خود جہنم مانگتا ہے پناہ کی، اس گھاٹی میں، اے اللہ اس گھاٹی سے میری پناہ، میں تیری پناہ چاہتا ہوں۔ اور اس گھاٹی میں پتہ کون جائیں گے؟ پہلے کون جائیں گے اس میں؟ وہ قاری جائیں گے جنہوں نے دنیا کے عوض کے لیے وہ قرت سیکھی تھی۔ قیامت میں بھی
علم دین دنیا کے لیے، یا وہ مالدار جس نے دنیا کی شہرت کے لیے سخاوت، یا وہ جو اس میں دنیا میں جس کو شہید کہتے تھے لیکن اس کی نیت صحیح نہیں ہے، سب سے پہلے یہ جہنم میں جائیں گے، یہ تینوں پہلے جائیں گے جہنم میں۔ جس نے بظاہر شہادت اختیار کی لیکن نیت صحیح نہیں تھی، جس نے بظاہر علم دین حاصل کیا لیکن نیت صحیح نہیں تھی، جس نے بظاہر سخاوت کی لیکن دنیا کی مشہوری نیت تھی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اب کبھی ہم یہ اتباع سنت میں نہیں پڑھتے، ہم تو یہی سنت میں پڑھتے ہیں پاجاموں پر۔ اللہ بچائے، یہ سب چیزیں ضروری ہیں، کسی سنت کی تحقیر کفر تک لے جائے، ایسا نہیں سمجھنا۔ لیکن میں ایک بات سمجھا رہا ہوں، یہ سنتیں اپنی جگہ ہیں، تو کیا وہ سنتیں نہیں ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوری زندگی مبارک جو انہوں نے اپنی عملی زندگی سے دکھایا، صحابہ کو سکھایا اور صحابہ نے دنیا کو سکھایا؟ ہاں، جب تک یہ دوسروں کے لیے زندہ نہیں رہتا ہے، انسانیت کے لیے زندہ نہیں رہتا ہے۔ کیا فرمایا؟ یُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، قرآن نے کہا یا نہیں کہا؟ یُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، قرآن کی آیت ہے، تو کیا ترجمہ ہے؟ ہاں، اللہ کے بندے، اللہ جس سے راضی ہوتا ہے وہ ایسے ہیں کہ وہ اپنے نفس پر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں، اپنے فائدے پر دوسروں کے آرام کے لیے اپنے۔ اور کیا سکھایا؟ ایسی شریعت کہاں کہیں ہوگی؟ ہاں، آپ جا رہے ہیں، شام کو دیر سے گھر میں آ گئے، اتنی ایذا دینا بھی شریعت نے حرام کر دیا۔ آپ کمرے میں داخل ہو، السلام علیکم، جیسے ڈنڈا مار رہے کسی کے سر پر، فرمایا آہستہ سلام کرو۔ اگر کمرے میں کوئی سو رہا ہے، اگر وہ ہوشیار ہے تو جواب دے گا، اگر ہوشیار نہیں ہے، نیند ہے لیکن اس کی نیند نہیں ٹوٹنی چاہیے، اتنی آہستہ سے سلام۔ جب آپ کمرے میں داخل ہو گئے، وہاں کوئی سو رہا ہے تو داخل ہوتے تو سلام کرنی ہے، تو ایسے آہستہ سلام کرو، سنے بھی ہو لیکن اتنی آہستہ ہو کہ وہ اگر سو رہا ہے بیدار نہ ہو۔ اب اس کو بیدار کر دیا، اس کی نیند میں خلل آ گیا، اس کو ایذا پہنچ گئی، آپ نے ایک حرام کام کیا، یہ حرام ہے، مومن کو ایذا دینا حرام ہے۔ اب ہم خود سوچیں، ہم کتنے لوگوں کو دن میں کتنی ایذائیں دیتے ہیں، اپنی زبان سے، اپنے کرتوتوں سے، اپنے اعمال سے، اپنی غفلت سے۔ تو کہاں ہے انسانیت؟ وہ انسانیت کا درجہ کدھر ہے؟ ابھی تک جھوٹ بولنے سے گریز نہیں ہوتا ہے۔ مومن جو ہے مذاق میں بھی جھوٹ نہیں بولتا ہے، مومن مذاق میں بھی جھوٹ نہیں بولتا ہے۔ مومن کی صفت میں، اس کی ضمیر میں یہ چیز ہوتی ہے، وہ کچھ بھی کرے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کچھ بھی کرے گا مفہوماً، لیکن جھوٹ نہیں بولے۔ کیا سچ بولنا سنت نبوی ہے یا نہیں ہے؟ سچ بولنا سنت نبوی ہے یا نہیں ہے؟ اسلام نے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ نے کردار سازی سکھائی، کردار سازی کی، کریکٹر بلڈنگ جس کو بولتے ہیں۔
ایک کریکٹر بنایا، ایسی جماعت دنیا کے سامنے پیش کی جو اسلام کے کٹر سے کٹر دشمن ہے، لیکن یہ ماننے کے لیے تیار ہے کہ ابو بکر و عمر عثمان و علی اور صحابہ کی جماعت، ایسی جماعت، ایسے لوگ دنیا اس آسمان نے کبھی نہیں دیکھے، ایسے اخلاقیات کے ایسے اعلیٰ درجوں پر۔ اب اپنے نفس پر کتنا قابو تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میدان جہاد میں جب اس کو چت لٹا دیا اس کافر کو، اب کافر نے اس کو تھوک دیا، حضرت علی نے چھوڑ دیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب جب انسان کسی کے ساتھ لڑتا ہے غصہ کتنا ہوتا ہے، شرارت کتنی ہوتی ہے، اب جان پر پڑی ہے، یا تو اس کی تلوار چلے گی تو اس کی بھی جان جائے گی۔ اب اس غصے کی صورت میں وہ تھوکتا ہے، اب اس کو چھوڑ دیا۔ کہا حضرت کیوں چھوڑ دیا؟ کہا اس سے پہلے مارتا تو اللہ کے لیے مارتا، اب مارتا تو یہ میرے نفس کے لیے، کیونکہ نے مجھے تھوکا، میرے نفس کو اس نے تھوکا، اس لیے اگر میں اب اس کو مارتا تو یہ اب میرے نفس کے لیے ہوتا۔ کہاں اسلام کو سمجھ رہے ہیں، کہاں دین کو سمجھ رہے ہیں؟ چند باتوں کا دین نام نے یاد رکھا ہے، مجاہدہ کے لیے تیار نہیں ہے، اپنے نفس کی اصلاح کے لیے تیار نہیں ہے۔ اس نفس کو مجاہدہ کی بھٹی میں جب تک نہیں ڈالے گا کام نہیں ہو جائے گا۔ اور اس کے لیے جیسے جب تک تقوی اختیار نہیں کرے گا، جب تک وہ اپنے اندر وہ جذبہ پیدا نہیں کرے گا، اپنی زندگی کا مقصد نہیں سمجھے گا، اب دن گیا کچھ حاصل ہی نہیں ہو رہا ہے، کچھ امپرومنٹ ہی نہیں ہو رہی ہے، کوئی اصلاح نہیں ہو رہی ہے، اور اسی طرح مر جائے گا، وہ قبر میں کیڑے کھائیں گے، پھر وہاں حساب دینا ہے، یہی رہنا ہے۔ ہمارے حضرت علیہ رحمہ تقریباً 90 سال کے میرے خیال سے، اتنی عمر کے تھے، فجر سے مغرب تک دروازہ کھلا رہتا تھا، لوگوں کا آنا جانا رہتا تھا، ہم نے ایک سیکنڈ کے لیے بھی حضرت کو بیکار بیٹھے نہیں دیکھا اس عمر میں۔ نہ تکیہ لگاتے تھے، نہ ٹانگیں پھیلاتے تھے، نہ دیوار سے ٹیک لگاتے تھے، اور نہ بیکار کرتے تھے۔ پورے دن مغرب کے بعد پھر جانور جاتے تو وہ اللہ کو مانو، لیکن کیوں؟ کیونکہ یہ زندگی جو ہے الدنیا مزرعۃ الآخرہ، یہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے، جو یہاں بوئے گا وہی وہاں پائے گا۔ یہاں سے پیغمبر بھی جانا نہیں چاہتے تھے، پیغمبر بھی، حالانکہ ان کو تو جہنم کا خوف نہیں تو اللہ کی طرف سے، لیکن ان کو بھی معلوم تھا کہ زندگی میں جو عمل کریں گے وہی وہاں پائیں گے۔ اللہ کے حساب جو اللہ کی سنت، اللہ تعالیٰ تو کچھ بھی کر سکتے، ایک تو ہے قدرت اللہ، ایک ہے سنت اللہ۔ کیا ہے؟ ایک ہے قدرت اللہ، ایک ہے سنت۔ اللہ کی قدرت ہے کچھ بھی کر سکتے ہیں، لیکن اللہ نے کچھ سنتیں بنائیں، اور اس سنت میں یہ بنایا کہ یہ دنیا جو ہے یہ دار العمل بنایا ہے، اور جو عمل یہاں ہوگا وہ اسی کا بدلہ وہاں ہوگا۔ یہاں کچھ نہیں کیا تو وہاں پائے گا، یہ دار العمل ہے، یہ اور وہ دار الجزا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہی پیغام ہمارے کو بھیجا معراج میں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے، اپنی امتیوں کو کہو کہ یہ جنت خالی ہے، یہ جنت خالی ہے، ہاں چٹیل میدان ہے، اور جو وہاں کرے گا اس کے لیے یہاں اتنا بویا جائے گا۔ تو جب تک یہ چیز اپنے اندر نہیں آتی ہے اور وہ حرارت نہیں آتی ہے، یہ مردہ پن جو ہے اس سے کیا کام ہو